السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تسی پہ ویکھتے ہو سوکی ٹی وی میں تہاڈا میزبان ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت ناظرین آج جو میرا موضوع ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں پچھلے دنوں میں بہت چرچا مچا ہے امپورٹڈ پیر صاحب دا ہفتے کا دن تھا اور میں سویا ہوا تھا موبائل کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں کئی دوستوں کی کالیں آئیں سوکی صاحب دسو جی وہ پیر صاحب کتنے ٹھہرے ہیں وہ کیڑا پیر یار وہ جی کوئی باہر تو آئے پیر یار مینوں تو نہیں پتا اتوار نو پتا چلیا جناب من کوئی دوستوں نے جی کہ سوکی صاحب وہ سرینگر ٹھہرے ہوئے کوئی کبھی میریوٹ چ ٹھہرے ہوئے بعد میں جناب پتا چلے جی گیلانی ہاؤس پہنچ گئے سید یوسف رضا گیلانی صاحب دے اتوں میں بندے نے کال کی تھی کہ سوکی صاحب یہ پیر صاحب ملنے نہیں کی ڈرامہ اسی بھی چلے گئے سارے سینئر اینکر جناب شمشاد ماگٹ صاحب بھی چلے گئے اتنے موقع تے ناظرین اس تو پہلے ایک مینوں مایا یاد آ گیا سمندرو جگ کی تھی اساں ٹھگ دنیا دے تے ٹھگن دی حد کی تھی ناظرین میرا آج دل نہیں کر رہا سی اس تو بعد میں اوپرام چاڑیا میں چھوڑ دیتا سی لیکن کئی لوگوں نے خبریں ٹی وی تے بھی اوپرام چڑھیا بڑے کمنٹس پٹھے سے دے آئے نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ پہلے اس کا جو ٹھیک ہوئے ہیں وہ تو بتاتے وہ بھائی کو ٹھیک ہوا ہے سامنے آندا تے اسی انہوں دکھا دے نا ہے نا وہ آپ بڑی ہستی تھی اور ڈاچیوں کے پیشاب بھی پی رہا ہے اور ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے تو وہ شاید آواز تو ہم نہ سنا سکیں لیکن آپ اس کی حرکتیں بھی دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو پہلے یہ چیخ و پکار سنیے جی واپس آ گئے گیلانی صاحب کا گھر اتنے آ گئے نے اتنے ہوں لائن چ لگے ہیں ویکھو ہوں کی کرتے ہیں فیٹ اسلام آباد شامیمہ خبر ہو رہا سسور رہا گیلانی صاحب لوگوں کی بددعائیں نہ لو یہ لوگ یہاں پہ دم کروانے آئے ہیں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے گیلانی صاحب بددعائیں نہ لو اگلا الیکشن بھی ہار جاؤ گے یہ باہر بچوں کی حالت دیکھے آ کے گیلانی صاحب ہمیں کیا فائدہ ترکی کا امام تیرے گھر پہ آ کے بیٹھا ہے بچے باہر بلک رہے ہیں وی آئی پی لوگوں کے اندر دم ہو رہے ہیں غریب بیچارے باہر کھڑے ہوئے ہیں گیلانی صاحب شرم کرو آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہو شرم کرو گیلانی صاحب باہر عوام کو دیکھو یہ معذوروں کی بددعائیں تمہیں لے جائیں گی شمشاد ماگٹ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہم لوگ دیکھو کوئٹہ سے اپنا ٹائم ضائع کیا ہم لوگوں نے اتنا پیسہ لگا کے بچوں کو یہاں پر لے کے آئے دم کروانے کے لیے آج یہاں پر ہیں کل دوسری جگہ میں کبھی پشاور کے کہہ رہے ہیں ہم لوگ آتے ہیں گیٹوں کے آگے کھڑے ہوتے واپس چلے جاتے یہ کون سا طریقہ ہے اصل میں طریقہ یہ اگر یہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ واسطے کام کرتے تو گنگے بہرے کے سکولوں میں جا کے ان کو دم کرنا چاہیے نہ ملے اللہ ایسا ایکسیڈنٹ کرے اس کا پیس بھی نہ ملے یہ ماں بہنوں کی بددعائیں ہمارے بچے ہم لوگ ویسے لے کے جا رہے ہیں اللہ اس کا ایسا ایکسیڈنٹ کرا اس کا پیس بھی کسی کو نہ ملے یہ بچے جی تو ناظرین آپ نے چیخیں سنی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ابھی بھی نہیں چلا سکتے ناظرین پھر ایک دوست نے مجھے فوٹیج بھیجی ہے جناب سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب دے نالو کھال کے تے جناب من ٹوپی ڈرامہ کر رہا اتنے کوئی بندے نو دکھا رہے ہیں اور اتنے لکھے ہے جناب من گونگے بول پڑھتے ہیں لنگڑے چل پڑھتے ہیں. ناظرین
اگر ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے تو ہم جیسے پھر وہ تو کہتے ہیں نا کہ بڑے وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. ڈپٹی اسپیکر جناب قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب, سینیٹر طلعت محمود صاحب, اور پیر صاحب دے ٹھہرن دیا کیڑیاں جگہ نو میریٹ سرینا یا اس لیول پہ وہ بات کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس کے ساتھ 8 سے 10 گن مین بھی تھے. یار فقیر نو اولیاء اللہ نو کی لگے جی انہاں چیزاں نالوں. اور ایک مائی اتنے کہہ رہی سی کہ اگر اتنا بنیا ہوندا انہوں نے لانتا وہ بھیج گیا. وہ ناظرین خبریں ٹی وی تے وہ حصہ چڑھیا ہوا جڑی اتنے لانتا تے ہنگامہ ہوا. میرے چینل تے ذرا میں تھوڑا جہا کاٹ ہی رکھیا سی اور میں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں, کیونکہ پیراں پیچھے میں خود بھی عقیدہ رکھنے والا بندہ ہوں, اولیاء کرام بڑی بڑی ہستیاں. لیکن ناظرین ایک ہور میں گل دساں, میرا بڑا دل کرتا ہے خانقاہوں پہ جا کے اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھنا, لیکن اور بڑی بڑی سٹوریاں بھی ہیں, لیکن اب میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ جب جا کے ان کی کرامات کسی سے پوچھیں, یقین مانیے کہ ایسے ایسے کرامات ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, جو کہ میرے والد کے سامنے ہوا ہے, ہزاروں میرے سامنے ہوا ہے. لیکن اگر وہ سٹوری چینل پہ لگا دیتے ہیں تو کوئی میرے جیسے سادہ لوگ ایسے ہی جا کے, آج کل ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ فراڈیے تو موجود ہیں, میں سب کو نہیں کہتا, بڑے بڑے اللہ کے پیارے ہیں, لیکن ناظرین اگر ایسی جگہ پہ جاؤ تو جب سب سے پہلے ادھر کا رہن سہن دیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں, آپ اکثر میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ پیر نے ان کلمہ نہیں آنا جناب من, تو لڑکیاں نہیں مطلب کھیل رہا جناب من ہے نا, شراب پی رہا, پتہ نہیں کی کر رہا. میں سب کو نہیں کہتا. تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ جناب اگر سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے, اب تو ماشاءاللہ کئی لوگوں نے یہ دیکھ کے کچھ نے کیسے کمنٹس بھیجے ہیں, کچھ نے کیسے کمنٹس بھیجے ہیں. تو دکھ کی یہ بات ہے کہ اگر ایک سید بھی ہو, گیلانی بھی ہو, اور ملک کا وزیر اعظم بھی سابقہ رہا ہو, اگر وہ لوگ لٹ رہے ہیں یار, تو خدا اور خدا کے رسول کے واسطے یہ دکھا رہے ہیں, یہ اس کو دیکھو ذرا, یہ کیا ہے ناظرین. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو اولیاء کرام ہے, جو ولی اللہ ہے, اس کو کیا لگے ان چیزوں سے جی. گن مین رکھنے سرینا میں, وہ بھائی جب گنگو بہروں کا کرنا ہے تو جا کے ان کے سکولوں کالجوں میں, وہ ایک مائی بھی ادھر بتا رہی تھی, بھائی جان یہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا منصوبہ تھا, کیا تھا. میں اور ماگڑ صاحب نے وہ جو موقع پہ دکھایا ہے, کیمرے کی آنکھ سے دکھایا ہے, اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اچھائیاں کیوں نہیں دکھائی. بھائی یار خدا کے واسطے جب اچھائیاں ہوں ہی نہیں, ایک دو بندے سے پوچھا ہے کہ یار کوئی, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ تھے ناظرین. وہ خبریں ٹی وی پہ جو ہے نا, وہ بلوچستان سے آئی ہوئی مائی, ضلع جھنگ سے آئے ہوئے بندے, پوچھا میں نام پوچھتا تھا, پھر ساتھ میں پوچھتا تھا کہ کہاں سے آئے ہو, کرک سے لوگ آئے ہوئے, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے, سیالکوٹ سے آئے ہوئے. تو ہمارے بھائی پھر کہہ رہے ہیں آپ نے اس کی اچھائی نہیں دکھائی. او یار اچھائی ہونی تو ایسی دکھاوا نا ناظرین. ساڈی وہ کوئی دشمنی نہیں, لیکن تو کیمرے دی اکھ دے نال دکھایا. اور میرا خیال ہے کتنا بھی کوئی ظالم آدمی ہوئے, یہ جڑی چیخاں تو سنیاں نو, وہ برداشت کر سکنا. اور ناظرین میں سائڈ ٹو ہو کے تھوڑا دیوار تو پرو دیکھا, اللہ تی یقین منصور 9 انچ نہیں دیوار لا لو جی, 9 انچ کے اندر وہ چہل قدمی کر رہے, اور باہر دنیا یہ چیخیں چل رہی تھی. یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہمارے حکمران ہی مطلب ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, عوام کیا کرے گی؟ اور میرا خیال ہے جنہ جنہ لوگوں انہوں کو فیض لیا, یہ نال جڑا وہ پیشاب پہ پیندا ہے, تک کہ میرا خیال ہے انہوں وہ لوگ رو کے کہہ رہے سن کہ یار گل سنو, انہوں تک قرآن پاک نو بھی ہوں بڑے آپ تک محدود کر لیتا. لوگوں کو کی پتا, وہ تو انہوں کو یہ دسیا جا رہے سی نا کہ جی یہ بس انگلی لانا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جی زبان نہیں وہ چلتی وہ بول پہ, جی سنتا نہیں تو
ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ, ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਸਾਂ کہ سب تو بڑا اللہ تو بعد نبی اولیاء کرام ہے، اس وچ شک نہیں، لیکن اگر اور کچھ پاسے نہ سمجھو نا تو میں میسج یہ دے سا کہ اپنی ماں دے جا کے قدمہ ٹیپ ہو، خدا دی قسم کھا کے کہنا تہاڈی والدہ دی او سنی جا سی، کوئی پیر نہیں اگے رہنا، جی والدہ نہیں ہے تو دی قبر تے جاؤ، پہلے تو اللہ دے نال ہوے نا، اللہ سندا ہے۔ اور میں کئی دفعہ یہ دیکھا کہ یقین منسو جدو دلو دعا منگی، گڑ گڑا کے منگی، وہ قبول ہوئی۔ پھر جدو میری والدہ نے کیا جا پتر اے گالے تے وہ پوری ہوئی۔ میرے مرشد پاک نے جدو میں نے فرمایا کہ جا پتر ہے وہ بھی پوری ہوئی۔ میں نہیں کہنا کہ سارے پیر جیلی، اور خدا دی قسم کھا کے کہنا ہوں بھی جدو میں نے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میری والدہ میں خواب چ مل جاندی، میرا مرشد میں مل جاتا ہے، دس دن پتر اے نہیں کر لے، لیکن مطلب دل نو تو اندروں سیائی لتھی بھی ہوئے نا، جی والدہ نہیں ہے، والد نہیں ہے، انہوں نے قبر تے جا کے تسی منگ لو تو میرے رب نے چاہیا تو میں دعوے نہ کہہ سکنا کہ تہاڈی ہر چیز مشکلات پوری ہو جاسی۔ ناظرین، پروگرام تو سا دیکھا، اسی دے نال ملک محمد نواز سوکی نو دیو اجازت، اللہ سونے نے والے اپنا بہت خیال رکھنا۔